بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں۔ یہ سال کیسا ہوگا 2024 ایکویریس کے لیے؟ ایکویریس کا یہ سال اپنا کیا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا؟ آپ کے پچھلے 2 سال 3 سال بہت ٹف تھے، برے تھے، انڈر سٹریس رہے، بٹ اتنا ہی اچھا یہ 2024 آپ کا سال ہوگا۔ یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب آپ مہینوں کا شروع کریں گے تو یو ول سی می ان اے ڈفرینٹ ڈریس، تو پارٹ جو میں اب دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں، کچھ ٹیکنیکل وجہ سے کوئی ویڈیو میں فالٹ آیا تو وہ حصہ جو تھا نا اتنا، وہ مجھے دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑا، تو اس کے لیے میں اپنے صدقے دل سے معذرت کرتا ہوں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا جیسے یہ میں انٹرو ختم کروں گا تو میں ایک اور ڈریس میں آپ کو نظر آؤں گا۔ اینی ہو، برج اس کو ایکویریس کا ہے، برج دلو کہتے ہیں اس کو، اور کمبھ راشی اس کو ہندی میں کہتے ہیں، اور ایکویریس انگلش میں کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ برج دلو، ایکویریس اور کمبھ راشی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ کمبھ راشی، کمبھ، میں نے ویسے جو میرا پوائنٹ، میں ہندی کا نہیں پتہ لیکن میری جو اپنی، میں کیونکہ ایم ایس سی بوٹنی بھی کی ہوئی ہے اور ایم ایس سی فورسٹری بھی کی ہوئی ہے، تو میں کھمبیاں جسے کہتے ہیں وہ اس کو مشرومز کو کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس کو مشروم جو ہے نا وہ ایلجی ہے، ایلجی ہمیشہ پانی میں ہوتی ہے، تو تبھی اس کا نشان بھی پانی کی لہریں ہیں، اور مشکیزہ برادرز یعنی کہ وہ لوگ جو پانی چھڑکنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے، وہ لڑکی پانی مٹکے سے پانی ڈال رہی، تو اس لیے یہ کھمبیں وہی ہیں مشروم، تو اس کو کمبھ راشی بھی کہتے ہیں۔ یہ مجھے اگر انڈیا کے لوگ، اگر میرے ویورز ہیں تو اگر وہ کوئی وضاحت دینا چاہے یا اس پہ میری کلیریفیکیشن درستگی کرنا چاہے تو دے آر موسٹ ویلکم۔ ان کا جو حاکم سیارہ لارڈ ہے، مالک ہے اس گھر کا، وہ سیٹرن ہے، اور یہ ہر سیارہ برج دلو میں ایگزالٹ ہوتا ہے، شرح میں رہتا ہے، اس کی سمت مغرب ہے، اور یہ وہ لوگ، اس طرح کے لوگ زیادہ تر لوہا اور زمین پر اگنے والی چیزوں کا فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ برج دلو کے لوگ ہوتے کیسے، ان کی شکل صورت کیسی ہوتی ہے۔ ان کے خد و خال، روپ، چہرہ، شکل بہت خوبصورت ہوتی ہے، دلکش اور منموہن شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ لوگوں سے بہت نفیس ہوتا ہے، ہونٹ بہت فلیشی اور جوسی قسم کے ہوتے ہیں، گال بہت بڑے اور نمایاں، کن پٹی اور بھٹک ہوتی ہے، بڑے نمایاں فیچر اور اچھی شکل صورت کے مالک ہوتے ہیں، بال بہت زیادہ کالے اور گھنگرولے گھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچپن میں یہ جو ان کے بال گھنگرولے زیادہ ہوں گے، کرلی، لیکن بعد میں آج کل کے بچے اس کو اسٹریٹ کر لیتے ہیں، یہ کر کے جب کٹائی کرتے رہتے ہیں، حجامت ہوتی رہتی ہے تو بال اسٹریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن گھنے بہت ہوتے ہیں۔ انسان، یہ ان کی مثبت خصوصیت یہ ہے کہ انسان دوست، آزادی پسند، فرینڈلی طبیعت کے مالک، اور بہت زیادہ مستعد، رضا مند، مشتاق، جلد بازی، بات ماننے والے، یہ لوگ بہت ترقی کرنے والے، ترقی پذیر، ترقی یافتہ، ترقی پسند، بطریق بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ بہت حقیقی اور خالص سچے لوگ ہیں، وفاداری ان پہ ختم ہے، بہت معقول، اعلیٰ، معتدل، ذی شعور، ذی عقل، شائستہ اور سمجھدار لوگ برج دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھ لیں، میں نے اپنی اردو میں چن کے فکرے بنائے، بہت فیاض ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میری سسٹر ایکویریس ہے، ایک میری اور بہن بنی ہوئی ہیں، وہ اس کا نام ہے ڈاکٹر سیمل، وہ بھی ایکویریس ہے، عظمیٰ ایکویریس ہے، اس طرح بہت لوگ ایکویریس ہیں، تو میرے ان کے ساتھ کافی تعلقات ہیں۔ اب کئی نام میں بھول گیا ہوں، عفیفہ ایکویریس ہے، وہ جو پروڈیوسر آج کل ترکی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک زبیدہ خاتون ہے، وہ بھی ایکویریس ہے، تو اس لیے جن کا نام رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ان کا کچھ اچھا، ان کے منفی خصوصیت، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، فوری پنترا تبدیل کر لیتے ہیں، بہت قسم کے جنونی ہوتے ہیں، جب ان کو چھیڑا جائے تو تنک مزاج، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ذرائع آمدنی بہت کم اور محدود ہوتی ہے، باغیانہ اور سرکش خیالات کے مالک ہوتے ہیں، ضد پر اڑ جانا، کسی کو نہ ماننا، بعض دفعہ تجربہ کاری سے، نا تجربہ کاری وجہ سے اڑ جاتے ہیں۔
اور اپنے آئیڈیاز کسی سے شیئر نہیں کرتے، اپنے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت جلد روڈ ہو جاتے ہیں، غیر مہذب بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ٹو میں رہنا، تجسس میں رہنا ان کی منفی خصوصیت میں شامل ہے۔ یہ اکثر لوگ اس شعبوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ ذہنی کام کا سارا ہوتا ہے، فائر سروس ہے، ڈیفنس ہے، ہتھیار ہے، آرکیالوجسٹ ہے، علم آثار قدیمہ ہے، اور نجومی، اسٹرولوجر، خبریں پڑھنے والے، کمپیوٹر پروگرام، الیکٹریکل انجینئر، پائلٹ، سرچر، انوینٹر، ریڈیوگرافر، سائنسدان، ماہر سمجھیات، سوشالوجسٹ، رائٹر، فزیکل ورک، لوکل باڈیز اور آگ کا پٹھا، ان ایریے میں یہ ایکویریس بہت پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے، اچھا ان کی جو شادیاں جیمنائی اور لبرا کے ساتھ کامیاب رہتی ہیں، بہت کامیاب رہتی ہیں، جبکہ ایریز کے ساتھ ان کو بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے، اور برج سور یعنی کہ ٹورس، لیو اور برج میزان، لبرا، ان کے ساتھ ان کی بہت نبھ جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اور پائسز اور سیجیٹیری کے ساتھ یہ نیوٹرل ہے۔ تو ایک چیز ان کی بڑی، میں نے جو میری ریسرچ ہے کہ جو خواتین ایکویرین ہیں وہ بہت ہی لائق ہوتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ، دماغ بہت کام کرتا ہے۔ عموماً اگر آپ بورڈ میں کسی بچوں کی پوزیشن دیکھیں تو یہ ہمیشہ ٹاپ پہ آتی ہے۔ میرے جو ارد گرد حلقہ ڈاکٹر سیمل ہیں، ہمیشہ ٹاپ پہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ نمبر 1 پوزیشن پہ رہی ہیں، جہاں بھی ہوتی ہیں وہ ان کا دماغ بہت کام کرتا ہے۔ اسی طرح میری سسٹر ڈاکٹر شازیہ ہے، وہ لاہور بورڈ ٹاپ کیا تھا اس نے، اور پھر باہر بھی جا کے اس نے بہت زیادہ اپنے نام کمایا تھا۔ اور بھی لوگ کافی اس قسم کے، میں نے آپ کو نام بتاؤں تو آپ کو بڑے بڑے پڑھے لکھے ریسرچ میں، ٹیچنگ میں یہ ایسے لوگ پائے جائیں گے۔ جو مرد ایکویریس ہیں یہ عورتوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی چال ڈال، بول چال عورتوں جیسی ہوتی ہیں، اور عورتوں کی جیسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، بٹ یہ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکویریس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، اور میں پھر آخر پہ معذرت کروں گا کہ مجھے یہ پروگرام دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑا، اور میں وہ جو تیار شیار ہو کے لشک کے آتا تھا، وہ جو سٹارٹ تھا اس پہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی شوق لگے گا، لیکن جب آپ اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے دین یو ول فائنڈ می اے ڈفرینٹ پرسن۔ اچھا اب اس پروگرام کو اب میں منتھ وائز آپ کو ایکسپلین کروں گا، وہ اب آپ دیکھیے گا۔ تھینک یو جی۔ ایکویرین، اب آپ کا جنوری کا مہینہ کیسا چلے گا؟ ہمارا جنوری شروع ہوتا ہے 23 دسمبر سے 20 جنوری کے دوران، 23 دسمبر ٹو 20 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ بڑی اچھی پوزیشن ہے، بٹ یہ 12ویں گھر میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا محتاط بھی ہونا پڑے گا، سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ جیسے بچپن میں ہمارے والدین ہمیں سکھایا کرتے تھے، پہلے دائیں دیکھو، پھر بائیں دیکھو، پھر سڑک کراس کرو، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھ کے ہی کام کرنا ہے، ذرا محتاط رہنا ہے، کیونکہ 12واں گھر کسی وقت بھی آپ کو شیکی کر سکتا ہے۔ تو ویسے پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے۔ دوسرے کا لاٹ جو ہے، 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، امیرانہ زندگی گزارنے کی خواہش پوری کرنے میں لگے رہیں گے، اپنے بینک بیلنس کو بہتر کریں گے، دوسروں سے شائع قیمتی چیزیں لینے کے ساتھ اپنا کنٹرول یعنی ہاتھ کے نیچے اور پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، پیسہ خرچ کرنے میں یقین نہیں رکھیں گے، اور بچت کی خواہش بڑھے گی آپ کو۔ اخراجات کے ساتھ ساتھ پیسے بھی آپ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ کسی کے ساتھ ڈیل شیل یا کسی کے ساتھ بزنس نہیں کرنا، بلکہ جو بھی جس طرح بھی چل رہے ہیں اسی طرح ہی چلیں۔ اور یہاں پہ آپ کا غیر ملکی سفر بھی آ رہا ہے، یہاں پہ 3 سیارے، 5/1 کو یہاں پہ مارس بھی آ جائے گا، اور پھر مرکری بھی ادھر، اور وینس بھی ادھر، 4 سیارے آپ کے 12ویں گھر میں۔ تو ایک تو یہ آپ کی ریکریشن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا بہت اچھا ہوگا، ایکسپینڈیچر بڑھیں گے آپ کے، اور آپ کے ایک تھوڑا سا خوف کا شکار رہیں گے کہ کہیں میرے حاسدین یا میرے دشمن میری ٹو میں نہ لگے رہیں۔ تو یہاں پہ کسی قسم کا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے،
فیئر تو ضرور رہے گا، بٹ اللہ یہاں پہ آپ کو حفظ مقام میں رکھے گا. اور یہاں پہ لبرل آؤٹ لک ہوگی. لائف ان فارن پلیسز آپ کا یہ مہینہ گزرے گا، اور مینٹل وریز کوئی نہیں ہوگی، اور کوئی مس فارچون اللہ نہ کرے کسی قسم کا نہیں ہے. صرف اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا، اور کوئی ایسا رسک نہیں لینا ہوگا. تو یہ سٹارٹ ایکویریس آپ کا مہینہ 12ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فروری کا مہینہ وہی کنٹینیوٹی رہے گی، آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، اور پہلے کا لارڈ دوسرے گھر میں آئے گا. تو یہاں پہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے پیسوں کو ریکوپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے کہہ لیں کہ پاسٹ کے ٹائم کو یاد کریں گے، دوستوں میں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اپنا بیتا ہوا وقت کو ریویو کریں گے، اور کہ ہم بڑا سیر کی یہ کہ اس قسم کے باتیں سنتے کرتے نظر آئیں گے. بچت کی خواہش اب زیادہ بڑھے گی آپ کو، اور بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش کریں. پر آپ نے یہاں پہ کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور دوسرا پیسے لے کے سفر نہیں کرنا. تو یہ آپ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے، ری ایسٹ کرتے، کیونکہ جو آپ کا سال کا پہلا مہینہ وہ آپ کے اخراجات بہت بڑے تھے. اب اس اخراجات کو ریکوپ کریں گے آپ، اور اپنی پلاننگ کریں گے، سوچ اپنی ایپٹیٹیوڈ کا پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں گے. پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، اور آپ کا رسپانس ٹو ورک پروفیشن کی طرف بہت توجہ ہوگا. جب سن ایکویریس میں آتا ہے اور آپ کے اسینڈنٹ میں آئے گا، تو ایک تو آپ اپنی ذات کی اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ، اپنی ذات کی طرف، اپنے رکے ہوئے کاموں کو، اپنے معاملات کو بالکل سیدھا کریں گے، اور معاملات کو آپ اٹھا کے رکھیں گے. تو یہ مہینہ بھی آپ کو بہت بہترین چلتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد فروری کا مہینہ، تو اس میں آپ کا کہہ لیں یہ فروری کا مہینہ تو آپ کا ہو گیا. مارچ کا مہینہ، یہاں پہ آپ کے دوسرے گھر میں یہ سن، سیٹرن اور مرکری اور وینس 12 مارچ کو، اور مرکری 24 فروری سے یہاں موجود ہے. تو 4 سیارے آپ کے اسینڈنٹ میں، آپ کے سیکنڈ گھر میں. تو یہ آپ کو یہاں پہ، اور اس کا لارڈ، دوسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں، پہلے یہ دیکھ لیں کیا آ رہا ہے. تو یہاں پہ کام کرنے کا کریز آپ کو بہت ہوگا، کوئی جائیداد میں پیسے آ جائیں گے، کوئی پراپرٹی سے پیسے آ جائیں گے، اپنی من مرضی چیزوں پہ لگائیں گے اور کامیاب رہیں گے. یہاں پہ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال کرتے ہوئے اور والدین کی دعائیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. خوش قسمتی آپ کی پہنچ جمے گی. آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک خاص لگن ہوگی جو قائم رہے گی. اپنا پیسہ کمایا ہوا اہل خانہ، فیملی یا من پسند چیزوں، زمین جائیداد، گاڑیوں، جانوروں، قیمتی اشیاء اکٹھا کرنے میں خرچ کریں گے. پیٹس پہ بھی پیسے خرچ کریں گے. تو یہاں پہ آپ کافی کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کا پازیٹیو قسم کا ماحول ہے. تو یہاں پہ سن سیٹرن ایک چیز کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی سلو ہو جائیں گے، سستی کی بوری ہو جائے گی، اور آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، ڈیلے کریں گے، سسپیکٹ کریں گے. ان نون فیئر آپ کو تنگ کرے گا، نیگیٹو تھاٹس آپ کے آئیں گے، دوسروں کے بارے میں زیادہ ٹو میں رہیں گے، اور سوچ کے ہلکان کریں گے کہ وہ اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہے یا کرے گا. تو اس قسم کے تھاٹ سے اپنے آپ کو اپنے ٹریگر ہوں گے، اور پھر آپ کا لہجہ بھی کٹ ہو سکتا ہے. دانتوں کے مسئلے آپ کو تنگ کریں گے. رائٹ ایئر میں آپ کی کوئی ویکس جمع ہو جائے گی یا کچھ چیز، جس سے آپ ENT کے ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے کان صاف کرواتے نظر آتے ہیں، اور دانتوں کی بھی اسکیلنگ کروائیں گے. تو یہاں پہ 4 سیارے آپ کو بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے پیسوں کو رکے ہوئے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کا سیٹرن ڈیل کرتا ہے زمین سے آ جائے گی. مرکری ڈیل کرتا ہے آپ کے ایجوکیشن، آپ کی انٹلیکچوئل، وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، جیسے ٹیچر ہیں یا وکلا ہیں یا بینکر ہیں، ان کے آ جائیں گے وینس.
وہ لوگ جو مہنگے کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، آرنامنٹس کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو پیسے آ جائیں گے۔ اور تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ یعنی کہ کام کا بوجھ آپ کے اوپر آئے گا اور نیند پوری نہیں ہوگی، اور آپ نے اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ تو یہ اب یہاں پہ صرف اپنی نیند پوری کیجیے گا، کیونکہ نیند کا معاملات آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اپریل کا مہینہ۔ اپریل کا مہینہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا، بہت ہی یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کا تیسرے گھر میں راہو بیٹھا ہے، مرکری ہے، اور وینس 6 اپریل کو ادھر آ جائے گا، اور مرکری پہلے ادھر ہے، اور اس کا میڈیٹر مارس آپ کے دوسرے گھر میں نیگیٹو بیٹھا ہے۔ تو تیسرے کا لارڈ جب دوسرے گھر میں نیگیٹو بیٹھتا ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی، نوکر چاکر، ساتھ کام کرنے والے آپ کے پیسے پہ نظر رکھیں گے، اور ہر وقت وہ ایسی منصوبہ بندی چلے گی جس سے آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اور سفر کرتے خصوصاً ڈرائیونگ میں آپ نے محتاط رہنا، بار بار دوران سفر گاڑی خراب رہ سکتی ہے، سفر میں سامان چوری ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ آپ پیسے کافی خرچ کریں گے کتابیں خریدنے میں، کیمرہ، موبائل، الیکٹرانکس کی وہ چیزیں جیسے LCD ڈش وغیرہ پہ آپ فضول پیسے، چیز ہوتے ہوئے بھی آپ اس پہ بہت اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ یہاں پہ گلا خراب رہے گا، آپ کا تھروٹ پرابلم آ جائے گا آپ کو، اور خدا نخواستہ اگر آپ کوئی کسی چیز سے، تو کندھوں پہ چوٹ لگے گی، گردن پہ، نیک پہ چوٹ لگے گی۔ موٹر سائیکل سے حضرات جو ہے نا وہ سفر ضرور اپنا ہیلمٹ پہن کے ضرور چلیے گا اور محتاط رہیے گا۔ خواتین خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہ ڈالیے گا، باس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، اپنا معاملات عدالتوں میں نہیں لے کے جانا۔ اگر کوئی انکوائری، کوئی آپ کا شو کاز نوٹس یا کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے تو اس کو ذرا ڈیلے کیجیے گا، 20 اپریل گزار لیجیے گا، اس کے بعد آپ نے معاملات کو سیدھا کریے گا، نہیں تو فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے۔ تو یہاں تیسرا گھر آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ حضور سے زیادہ تیز ہوگی۔ یہاں پہ آپ کا ایک اور روپ بھی سامنے آ سکتا ہے، سیلفشنس بیہیویئر آپ کا آ جائے گا، دوسروں کا لحاظ نہیں کریں گے، لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، دوسروں کی ٹانگ کھینچ دیں گے، اور آپ کا سازشی سا ذہن ہوگا، اور ہر معاملے پہ شک کریں گے، ہر معاملے پہ ٹو میں رہیں گے، اپنے آپ کو مصیبت میں، دماغ آپ کا 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے 7 دن، جیسے ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اس طرح چلے گا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ ذہانت آپ کی ورسٹیلٹی، اڈاپٹیبلٹی بہت کٹ قسم کی ہوگی، اسٹیمنا آپ کا اتنا نہیں ہوگا، تھک جائیں گے۔ اور یہاں پہ بندہ جب کسی پہ شک کرتا ہے یا بدلہ لینے کی فیز میں رہتا ہے تو ویسے ہی وہ تھوڑا سا کرجیس کم ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک ٹریولنگ اننیسیسری آپ کی پڑے گی، جس سے آپ بہت بور ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی ملازم آپ کو تنگ کرے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہاں پہ کمیونیکیشن صافی حضرات بہت ہی ککڑ لڑائیں گے، مرغے لڑائیں گے، ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے لوگوں کو غلط گائیڈ کریں گے، اور اپنی ریٹنگ چڑھانے کے لیے جو بھی نیگیٹو اور جھوٹی خبریں پھیلائیں گے۔ یہاں پہ میڈیا کے لوگ بہت ہی نیگیٹو رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مارکیٹنگ کے ہیں، وربل ایکسپریشن کے، جھوٹ سچ بول کے اپنے کلائنٹس کو بیوقوف بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اپنے خاص طور پہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر، اپنا گلا اور اپنی ٹریولنگ بہت ہی احتیاط سے کرنی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ اتوار کو 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیجیے گا، 5 کلو آٹا یا کسی کو دے دیجیے گا۔ اگر آپ بہت ہی صاحب حیثیت ہے تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو دے دیجیے گا، یہ سن کا صدقہ بنتا ہے۔ جیسے ہی آپ مئی کے مہینے میں داخل ہوں گے تو آپ کے اندر ایک نارمیلٹی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ 2 حصوں میں ہے، چوتھے کا لاٹ تیسرے میں نیگیٹو، اور پھر چوتھے کا لاٹ چوتھے میں۔ تو آفٹر آل جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے اپ ٹو 28 مئی تک، اپریل تک۔
تو آپ نے اسی طرح محتاط ہو کے چلنا ہے، کسی قسم کا رسک نہیں لینا. اور جب چوتھے کا لاٹ تیسرے میں نیگیٹو ہوتا ہے نا، تو جائیداد فروخت نہیں کرنی، اور کوئی گاڑی نہیں خریدنی، کوئی پیسے لے کے سفر نہیں کرنے، اور پیسے سفر میں سنبھال کر رکھیے گا. زیور آپ کا چوری ہو سکتا ہے سفر کے دوران، خاص طور پہ چوڑیاں آپ کی چوری ہو سکتی. تو یہ ان چیزوں سے آپ نے محتاط رہنا ہوگا. لیکن جیسے ہی 29 مئی آ جائے گا تو گھر کا ماحول چل ہو جائے گا، آپ کے ہیپینس ریکور ہو جائیں گی، آپ کا ماحول گھر کا ایک کہہ لیں کہ بہت ہی بہتر ہوتا جائے گا. آپ کی فیم میں اضافہ ہو جائے گا. جتنے 2 مہینے آپ نے ٹینشن میں گزارے، اتنے ہی آپ کے یہ مہینے آپ کو بہت اچھا دے دیں گے. پراسپیرٹی بہت ہوگی اور ایک نارملائز لائف میں واپس آ جائیں گے. کوئی جائیداد خریدتے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ جوپیٹر بھی ساتھ ہے، اور یہاں پہ آپ بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، بڑا دیالو قسم کا ہوں گے، آپ کی ایگزیکٹو ابیلٹی بہت بڑھ جائے گی، سنسیئر ہوں گے، اور آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائدہ مل جائے گا، ڈپلومیسی آپ کی بہتر ہوگی، آپ کے آنر اور ریپوٹیشن میں بہت بہتری آ جائے گی، وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ جتنے ہی آپ کہہ لیں وہ آپ کو یہاں پہ بہتری کی طرف آپ کی سمپیتھیٹک ہوں گے، براڈ مائنڈڈ ہوں گے. تو یہ مہینہ مئی کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جائے گا. اب نئی گاڑی خرید لیں گے، نیا مکان لے لیں گے، نیا پلاٹ لے لیں گے. جس کا بزنس جہاں پہ بھی جیسے بھی اس میں اپ لفٹ مل جائے گی، پروموشن ہو جائے گی، قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، پیرنٹس کی طرف سے آپ کو بڑے اچھی خبریں ملیں گی. تو یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. اور اسی کی کنٹینیوٹی جون میں آ جائیں 5ویں گھر میں. آپ کے یہاں پہ 5ویں گھر میں 26 مئی کو یہاں پہ جوپیٹر شفٹ کر کے آپ کے 5ویں گھر میں آئے گا. وہاں پہ سن بھی ہے اور وہاں پہ مرکری بھی آ جائے گا، وینس بھی آ جائے گا. دس وڈ بی ایکسیلنٹ منتھ. اور جوپیٹر نے آپ کے اسینڈنٹ کو بھی ٹرائن دے دی، اور ادھر سے 9th ہاؤس کو بھی. تو سکون.com، کول کام. اور یہ اب کیا ہوگا، پہلے تو دیکھتے ہیں 5ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں. تو یہ آپ کا یہاں پہ آپ اپنی جو پروفیشن کو بیس بنا کے آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں گے. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ آپ کا اپنی ایجوکیشن کے بیس پہ آپ کافی آگے کریں گے. لوگوں کو پڑھا کر رہنمائی کر کے پبلک پروفیشن سے اتنے پیسے کما لیں گے جس سے کوئی نہ کوئی نئی جائیداد بنانے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ کھلاڑی ہیں تو لہٰذا اپنی قابلیت، محنت اور نہ صرف دولت سے کمائیں گے، بلکہ اپنے خاندان میں معاشی ترقی، جائیداد بنانے اور اپنے لیے کافی آسائشیں پیدا کر لیں گے. دوستوں اور جاننے والوں کی مدد بھی کریں گے. اور پھر جیسے ہی آپ کا یہ مرکری آپ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا تو 5ویں کا لاٹ 5ویں میں ہے، تو آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، حساس ہو جائیں گے. تمام کام اپنی عقل و ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مرضی سے کریں گے. ہر قسم کی موج مستی، دوستوں سے تعلق، سیر، رومانس جوانی کے ایام کے رکھتے ہیں، کھیل کود میں حصہ لیں گے. بغیر کوشش سے حاصل ہونے رقوم، اچانک فائدہ، لاٹری سے ملنے کا امکان ہے. وہ تمام کام جو دوستوں یاروں سے مل کر کریں گے، اس میں کامیابی مل جائے گی. ہر وقت چہرے پہ خوشی جھلکے گی، ہر ادا میں مستی ہوگی. جنونیوں کی طرح کام کریں گے، پیار و محبت سے نام کمائیں گے، اور خود کی محنت سے شہرت بھی حاصل کریں گے. آپ کے بچے اور دوست بھی نام کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جون کا مہینہ آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. ایک تو بچوں کے ساتھ کسی ریکریشن پہ جائیں گے، خوب انجوائے کریں گے، بچوں کے رزلٹس بڑے اچھے آئیں گے، آپ اپنے بچوں پہ بڑا فخر کریں گے. اور وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں، ان کو بھی کمال کے رزلٹ ملیں گے، بڑا اچھا گریڈ لے لیں گے، اور ان کا تھیسس وائوا جو بھی ہے ایکسیلنٹ ہوگا. انٹیلیجنس ان کی بہتر ہوگی، وزڈم ان کا بہتر ہوگا. سٹا، لاٹری، جوا اور سڈن گین کے چانسز بہت زیادہ ہے. اور کسی قسم کی منفی طریقوں کی سوچیں ان کی ختم ہو جائیں گی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز آپ کو مل جائے گا. کوئی شرط لگائیں گے، اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. سپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی، اور آپ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ میوزک ہوگا، ڈانسز ہوں گے، امیوزمنٹس ہوں گی.
ناچ گانا ہوگا، ہوٹلنگ بہت کریں گے اور بہت ہی یہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بھی کام ہوگا آپ موج مستی کے ساتھ، ہلا گلا کے ساتھ، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، ایک سمائلی کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے، اور یہ مہینے میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ ایشو بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ لوگ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی دے ول گیٹ گڈ ریزلٹس، ان کا پہلا کنسیپشن کی خوشخبری ملے گی، اور گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، اور کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر ہے تو لڈو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں گھر میں ننا مہمان آ جائے گا، اور وہاں پہ آپ لڈو میٹھی چیزیں بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو جون کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جی، جولائی کا مہینہ کہہ رہی ہیں، یہ جولائی کا مہینہ بڑا ٹرکی ہوگا، کیونکہ یہ چھٹے گھر میں ہے، اور چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے یہ چھٹا، آٹھواں اور 12واں گھر یہ بڑا منحوس گھر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا سن ایکویریس میں آ جائے گا، سوری اس میں کینسر میں آ جائے گا، کینسر میں آ جائے گا، اور اس کا میڈیٹر مون ہے جو ہر 2 دن بعد 52 آورس میں اپنا گھر تبدیل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں آپ کی ویریشن بہت ہوگی، 2 دن اچھے، 2 دن برے، 2 دن نیوٹرل، اور یہاں پہ کبھی کہتے کبھی دھوپ کبھی چھاں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی اسمائلی کبھی رونا، کبھی آنکھوں میں آنسو، اور کبھی کہکے لگانا، تو اس قسم کا ماحول ہوگا۔ تو یہ اس مہینے آپ نے میرا پروگرام یہ ہفتہ کیسا رہے گا ضرور سنیے گا، اور اس میں آپ کو پراپر پر ڈے کے حساب سے گائیڈ لائن مل جائے گی۔ اوورآل یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ نے سوئمنگ پول میں اکیلے نہیں جانا، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے آپ نے رسک نہیں لینا، اپنے پانی سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دور رہیے گا، وہ آپ کے ساتھ شرارت کریں گے تو پانی میں آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ آپ کا جب مون پائسس میں آئے گا، ایریز میں آئے گا، یا جیمنائی میں، یا اس پہ کہہ لیں کہ اسکارپیو میں، اس دن آپ کے نیگیٹو ریزلٹس ہوں گے۔ باقی جب گھروں میں ہوگا تو 50% ہوگا، 50% آپ کا مہینہ اچھا گزرے گا، 50% مہینہ آپ کا ذرا ڈیفیکلٹ گزرے گا۔ یہ چھٹا مہینہ ہے، سروس میٹر میں بہت سیریس ہوں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، بار بار کسی ایک آفس میں دوسرے آفس میں ٹورنگ، یہ آپ کو کافی تھوڑا سا کہہ لیں کہ انسرٹنٹی لائے گا، یا آپ یہاں پہ آپ کے دماغ میں پڑے یہ نوکری چھوڑ دوں، میں دوسری نوکری کروں، دوسری کر کے وہیں پھر دل نہیں لگے گا، پھر واپس آ جائے، تو اس قسم کا دماغ میں آپ کے چلتا رہے گا۔ کوئی یہاں پہ اس مہینے کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا، اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، اور یہاں پہ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز ان نیسیسری بہت زیادہ ہوں گے، آپ روکتے بھی رہیں گے، رکیں گے نہیں۔ آپ کے جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے کبھی اچھے تعلقات ہو گئے، کبھی برے تعلقات ہو گئے، تو کوئی نہ کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم بھی ہوں گی، شروع بھی ہوں گی، کوئی سکنس ختم ہوگی، کوئی شروع ہوگی، تو ایک اس قسم کی چیزیں آپ نے نا بڑے سوچ سمجھ کے، یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کچی روڈ پہ آ گئے ہیں، یا کوئی سڑک کھڈے ہیں، تو کبھی سڑک بالکل صحیح ہو جاتی ہے، پھر آگے کھڈے آ جاتے ہیں، پھر آگے چل جاتی ہے، کہ کبھی کیچڑ آ جاتا ہے، اور کیچڑ میں گاڑی کو پھر زور لگا کے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا یہ مہینہ چلے گا۔ لیکن ایز اینڈ وین آپ جب داخل ہوں گے اگست کے مہینے میں، تو اگست کا مہینہ آپ کو کمال کا رزلٹ دے گا۔ یہاں پہ 7ویں کا لاٹ 7ویں میں، یہ آپ کے لیے یہ مہینہ پورا ہی آپ کو فائدہ دے دے گا۔ یہ 22 جولائی سے 22 اگست کے درمیان ایکسیلنٹ آپ کے ہو گئے، آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ ملے گی، کسی دوسروں ٹکٹوں پہ سفر کریں گے، میاں بیوی میں حالات بہت ہی اچھے ہوں گے، چل ہوں گے، اور یہاں پہ وہ لوگ جن کی محبت چل رہی ہے، جن کی لو افیئر چل رہا ہے، سچی محبت چل رہی ہے، وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، ان کے پیرنٹس مان جائیں گے، یا آپ کا کوئی ویزا لگ جائے گا، یا آپ کی نیشنلٹی ہوگی، آپ میاں بیوی دونوں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور بہت سفر آپ کا بہت ہی مزیدار قسم کا ہوگا، اور آپ کو مثبت زندگی گزارنے کا ٹائم ملے گا، خوشیاں ملیں گی، محبت کی شادی کامیاب رہے گی۔ وہ لوگ جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں، مل کے کاروبار کرتے ہیں، ان میں اتنی اٹھان آ جائے گی، پروفٹ آ جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک
اپلفٹ آ جائے گی. تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے اپنے معاملات کو بالکل صحیح طریقے سے لے کے چلیے گا. اگست کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا. یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا، پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں. جی، یہاں پہ ایک ٹیلی فون کال، ایک ملنے والے صاحب آ گئے تھے، تو اس لیے تھوڑا سا بریک لیا تھا. آپ کو معذرت چاہتا ہوں اگر کچھ تسلسل میں آپ کو کوئی فیل ہو. ایکسکیوز می. یہاں پہ ستمبر کا مہینہ 23 اگست سے 23 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان، یہ بھی آپ کا مہینہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ 8واں گھر ہے اور 8واں گھر ورگو کا ہے. یہاں پہ سن یہاں پہ آئے گا اور مرکری یہاں پہ 10 سپٹمبر کو بھی آ جائے گا. تو یہاں پہ دو قسم کا کمبینیشن بنتا ہے، 8ویں کا لارڈ 7ویں میں، 8ویں کا لارڈ 8ویں میں. مرکری یہاں پہ بہت سٹرونگ بیٹھا ہے، یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. بٹ وہ میرا فارمولا سڑک دیکھ کے پار کرنا، پہلے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، تو یہ دائیں بائیں والا معاملہ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا اور یہاں پہ بھی آپ کو کیئرفل ہو کے اپنے تمام کام نکالنے ہوں گے. اور جب 8ویں کا لارڈ 7ویں میں جاتا ہے تو بیگم آپ کے معاشی میں آپ کی آمدنی میں کرتی ہے، مدد کرتی ہے، لیکن ساتھ آپ سے وہ ڈیمانڈ بھی کرے گی، آپ سے پیسے بھی لے گی. اور اگر آپ کی عشق محبت چاہ رہا ہے تو اس میں آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے کوئی جائیداد نہیں بیچنی، کوئی کسی قسم کا پراپرٹی کو تو بالکل ہی ٹچ کرنا، اور پیسے بھی کہ وہ مانگے بھی تو اس مہینے پیسے نہیں دینے. اور پھر جب آپ کا 10 سپٹمبر آئے گا تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملنے شروع ہو جائیں گے، کوئی وراثتی جائیداد آ جائے گی، چھٹیس بہت تیز ہوگی. تو یہاں پہ وہ لوگ جو رینٹڈ پراپرٹی سے پیسے کماتے ہیں، وہ ان کا رینٹ بڑھ جائے گا، ان کو رینٹ کے پیسے پھنسے ہوئے نکل آئیں گے. اور اگر کوئی جائیداد ہوتی ہے تو اس کو کمرشل معاملات میں گھر آتا ہے تو گھر کو کمرشلی کرائے پہ دے دیں گے یا کوئی دکانیں کرائے پہ دے دیں گے. تو اپنے معاملات کو یہاں پہ بہت ہی صحیح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی کمرشل پراپرٹی بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہاں آپ کا یعنی کہہ لیں کہ آپ کے سپاؤس کو بھی کوئی جائیداد مل جائے گی، اس کو بھی پیسے آ جائیں گے اور آپ کا کافی قد کاٹ میں اضافہ ہو جائے گا. مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی. ہاں، یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز نظر آ رہی ہے، جنہوں نے باہر کے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی خوشخبری ہوگی، ان کے باہر جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے. مے بی دے ول ٹریول اور بڑا اچھے طریقے سے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. آپ کی لیگیسی میں اضافہ آ گیا. جب مرکری یہاں ہوتا ہے تو بندے کو گفٹ بڑے آتے ہیں اور بہت ہی مہنگے مہنگے گفٹ بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ مہینہ آپ کو پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، جاب کے پرابلم سے پوائنٹ آف ویو سے، اور قرضہ اتارنا، قرضہ لینے کے پوائنٹ آف ویو سے، بینکنگ کے معاملات میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد آپ چلتے ہیں اکتوبر کا مہینہ، کیونکہ یہاں پہ 5ویں گھر سے 9 کو آپ کی ٹرائن بھی ہے. تو یہاں پہ پھر دو کمبینیشن بنتے ہیں، 9 کا لارڈ 8 میں اور 9 کا لارڈ 9 میں. تو یہ مہینہ بھی آپ کو بہت کچھ دے دے گا. یہاں پہ کیتو بھی بیٹھا ہے، وینس بھی بیٹھا ہے. وینس نے بھی آپ کے اسینڈنٹ کو ٹرائن دی ہوئی ہے اور جوپیٹر نے بھی دی ہوئی ہے، اور آپس میں بھی ان کی ٹرائن ہے. تو اکتوبر کا مہینہ از ایکسیلنٹ فار یو، از ایکسیلنٹ فار یو. تو جب 9 کا لارڈ 8 میں ہوگا تو آپ کا کوئی مذہبی سفر آ جائے گا، کوئی حج عمرہ کرنے جائیں گے، کوئی یاترا کرنے جائیں گے، یا کسی شرائن پہ جائیں گے، اور اپنے کمائے ہوئے سے کوئی پراپرٹی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس ایک چیز کا خیال رکھنا، اس پراپرٹی کی طرف نہیں جانا جو قبضے والی ہو، یا یہاں پہ ذرا بھی خطرہ ہو کہ اس کے کاغذ جیلی ہیں یا کاغذ 2 نمبر ہیں. تو اس معاملے سے آپ نے دور رہنا ہوگا. اور آپ نے پھر یہاں پہ ایک اور ہے کہ کسی فارنر کے ساتھ سفر نہیں کرنا، اور اپنے جائیداد کے کاغذ آپ نے ساتھ لے کے ٹریول نہیں کرنا، نہر میں نہیں نہانا، پانی سے دور رہنا، اور کاغذات میں ہیرا پھیری سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. باقی جب 9 کا لارڈ 9 میں ہوگا تو یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ
ایسی قوت ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلیں گے، فارنرز کے ساتھ آپ کا بہت ہوگا، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلیں گے، آپ کی شہرت کا گراف بڑھے گا، مذہبی طور پہ آپ کا قد کاٹ بہت اونچا ہوگا، انٹیویشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، کسی یاترا پہ، کسی مشرائن پہ یا کوئی عمرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی پائیں گے۔ اگر آپ پریگننٹ ہیں خواتین تو سفر نہ کیجیے گا، بچہ سفر میں پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا۔ آپ کی اگر فورن ایجوکیشن میں داخلہ مل جائے گا، اگر آپ کا وہاں پہ ایگزام آتا ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا، اچھے گریڈ آ جائیں گے، اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو ریسرچ میں بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کہہ لیں کہ فیم میں، فیور میں اضافہ ہوگا، چیریٹی کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، دان کریں گے، صدقات دیں گے، لوگوں کی کام کر کے بڑا دلی خوشی فیل کریں گے، اور آپ کا فیتھ ان ریلیجن بہت بڑا ہوگا، وہی آپ کا روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، میڈیٹیشن آپ کی اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، تیسرے بچے کی پیدائش بھی ہو سکتی، گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، یا تیسرے بچے کی کنسیپشن کے بھی چانسز ہوں گے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ کیتو بیٹھا ہوا ہے، کیتو آپ کو تھوڑا سا نیگیٹو تھاٹس میں لے کے جائے گا، آپ کو بڑا بھگائے گا، دوڑائے گا، آپ کو نیگیٹو تھاٹس میں لے کے جائے گا، تھوڑا سا اسپرٹ پرسنالٹی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، ہپوکریسی میں بھی جا سکتے ہیں، دوسروں کو انتقام لینے کے چکر میں رہیں گے، جس سے آپ اپنا بلڈ پریشر انکریز کریں گے، ٹینشن میں رہیں گے، اور اپنے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر خواتین تھرڈ کنسیپشن ہے تو اس کے مس کیریج کے بھی چانسز بن سکتے ہیں، تو یہاں پہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیے گا، لیکن جوپیٹر کی ٹرائن ہے، اس لیے اللہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرے، اور آپ کو نیگیٹو جو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں اس سے آپ کی بچت رہے گی۔ اور نومبر کا مہینہ یہاں پہ آپ کے 10ویں گھر میں ہے، اور 10ویں کا گھر چھٹے گھر میں، لارڈ چھٹے میں، تو آپ اپنا بزنس کو چینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جاب کریں گے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کاروبار کریں گے، یا والد صاحب کے کاروبار میں شامل ہونے یا کوئی نئی کمپنی بنائیں گے اور خود بھی اس کمپنی میں ورکر کے طور پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، زندگی سکون سے گزارنے کی کوشش کریں گے، اور مشقت میں آپ کو راحت ملے گی، راحت میں نے سکون ملے گا، مطلب یہ نہ سمجھے کہ راحت کوئی ختم ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ بھی آپ کے سٹیٹس، قد کاٹ اور اس میں اضافہ ہوگا، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کے کاروبار میں کوئی نہ کوئی جیک پاٹ لگ جائے گا، کوئی پروفٹ بڑا آ جائے گا، اور آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہوگا، آپ کی پروموشن یا پوسٹنگ کوئی اچھی آ جائے گی، آپ کے فادر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، فادر کا بزنس آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا، یا فادر آپ کو اپنے بزنس میں شامل کر لیں گے، تو یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ اسی طرح آپ کا دسمبر کا مہینہ 11واں گھر میں ہے، 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں، تو یہ مہینہ بھی آپ کو اینڈ سال کا بہت ہی اچھا ہوگا، آپ روحانی دنیا سے زیادہ ذاتی و عملی خواہشات کی تکمیل کی طرف جائیں گے، زندگی میں ایک موج مستی کی تلاش میں رہیں گے، اور دوستوں، یاروں اور من پسند لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو فیمس بنانے کے چکر میں رہیں گے، کھیل کود، دوستوں سے تعلقات، من چاہے دوست بنانا، یہ آپ سیر کرنا، گھومنا پھرنا، کھیل کے میدان میں مشغول رہنا، یہ آپ کا مہینہ اسی طرح گزرے گا۔ آپ اپنی خوشیاں، خواہشات کو کھیل کے میدانوں، پبلک اور دوستوں میں ڈھونڈیں گے۔ تو دسمبر کا مہینہ آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی، کوئی نہ شادی ہو جائے گی، اگر آپ کی شادی طے ہوئی تو یہ مہینہ از دا بیسٹ فار یور میرج، یہاں پہ آپ کی بڑوں کے ساتھ بڑی ہوگا انٹریکشن، بڑے آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے وہ دوست جو کسی انفلوئنس میں بیٹھے ہیں، جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو کافی مدد کریں گے۔ یہاں پہ ٹریڈ میں آپ کا بہت اضافہ ہوگا، غیر ملکی سفر جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کا بہت اچھا ہوگا، کوئی الیکشن ہوا تو الیکشن میں بڑا فائدہ ہو جائے گا، کوئی فریڈم فرام میزریز ہو جائیں گے، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔
تو سال کا ایکویرین آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. آپ کا اینڈ جو ہے نا آپ کی سوچوں سے زیادہ، آپ کی امیدوں سے زیادہ، آپ کی خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوگا. اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ سال آپ کے لیے کیسا رہا. جنرلی یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے. پچھلے 2 سال آپ نے بڑے ٹینشن میں گزارے، انزائٹی میں گزارے، اور آپ کافی کہہ لیں کہ پریشانیوں میں گھرے رہے. بٹ یہ سال آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. ہر شعبے میں، جس شعبے میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج ملے گا. اسپیشل یہاں پہ کیا آپ کو مل جائے گا، ایک تو آپ کا فنانشلی کاٹ اضافہ ہوگا، دوسرا حج عمرہ اور یہ فلائی کاموں میں دلچسپی، یہ اسپیشل ہوگا. تیسرا آپ کو یہاں پہ پروموشن اور کوئی اپ گریڈیشن ہونے کے چانسز ہوں گے. تو ایجوکیشن میں بوسٹ ہے. بے شک آپ اپنے ملک میں پڑھ رہے ہیں یا باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہیں، تو ایجوکیشن کے رزلٹس آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. ماں سوائے وہ لوگ جو مڈل ایجوکیشن میں ہیں، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا. ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ان کو زیادہ اپنا خیال کرنا پڑے گا. خاص طور پہ اپریل کا مہینہ ان کے لیے سخت ہوگا. اگر کہ اپریل کے مہینے میں ایگزام آتا ہے تو یہ لوگ کافی پریشان ہو سکتے ہیں. فنانشل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، اور آپ کی جو بھی ریئل اسٹیٹ ہے، جو بھی اس میں بھی آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. پیسے آئیں گے، مارچ کے مہینے میں آپ کو پیسے آئیں گے. پھر جون کے مہینے میں سڈن گین آپ کا، اور پھر اکتوبر کا مہینہ جیسے جیک پاٹ لگ گیا تو یہ آپ کو، اور نومبر کا مہینہ بھی اسی طرح ہی چلے گا. ہیلتھ ایشو آپ کو بہت بہتر ہوں گے. ماہ سوائے مارچ اور اپریل یہاں پہ اپنی بلڈ کیمسٹری کو مانیٹر کیجیے گا، دانتوں کو دیکھیے گا، اپنے ENT کا پرابلم دیکھیے گا. گلا خراب رہے گا، خدا نہ کرے چوٹ لگے گی تو کندھوں کو اور نیک میں چوٹ لگے گی. اس کے علاوہ یہ اور پھر آپ کا جو کہہ لیں کہ جولائی کا مہینہ، یہ چھٹے گھر میں مارس ہے. تو وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کی بلڈ فلکچویشن ہے، وہ اپنی دوائیں ٹائم پہ لیں. اور کوئی نہ کوئی بلڈ پریشر یا کوئی اس قسم کا پریشر آ سکتا ہے، اور یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ آ جائے، کوئی نہ کوئی ٹکر مار دیں یا موٹر سائیکل سے چوٹ لگ جائے. تو یہ اس مہینے بھی صدقات کیجیے گا، بڑا گوشت لے کے ہاتھ لگا کے ویرانے میں پھینک دیجیے گا. آپ کی لو میرج کے پورے چانسز ہیں. آپ کی شادی کے پورے چانسز ہیں. آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ شادی کنورٹ ہو جائے گی. یہ سال آپ کو شادی والے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے تو کوئی آ بھی جائے گا. کیریئر آپ کا بہت اچھا، پروموشن، نئی جاب، یہ ہر چیز، بزنس جس میں بیٹھے ہیں اس میں آپ کامیاب رہیں گے. بٹ جو جولائی کے مہینے میں آپ تھوڑے کو چل لگے گی، انسرٹنٹی فیل کریں گے. کبھی ایک نوکری اپلائی کریں گے، کبھی دوسری نوکری میں اپلائی کریں. تو جولائی کے مہینے میں کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی ضرورت نہیں اپنی نوکری بدلنے کی، کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر کی کرنے کی. تو یہ آپ کو پھر آپ کے حق میں نہیں جائے گا. اور سوشل لائف آپ کی تھرو آؤٹ ایئر آپ کی بہت اچھی ہوگی. شادی بیاہوں میں آپ بہت شرکت کریں گے. آپ کے نئے دوست، نئی فیملیاں آپ کو ملیں گی. سوشلی آپ لوگوں کی مدد کریں گے. آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ انسانیت کا بہت زیادہ ہوگا، کہہ لیں کہ اپ لفٹ ہوگی. 5ویں گھر میں جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس کو ٹرائن دے گا، تو لہٰذا روحانی طور پہ بھی چارج ہوں گے، عبادات میں بھی، سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی، اور نئے دوستوں میں بھی. تو کیوریس ایکسکیوز میں آپ لوگ ضرور سے زیادہ سینسٹیو ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ جو آپ کا مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہوا ہے. اب تھوڑا سا زندگی کو انجوائے بھی کیجیے گا، زندگی کو ریلیکس ہونے کی کوشش کیجیے گا.
اور اپنے جو معاملات ہیں اس سال نکالنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوگا. 5ویں گھر میں جوپیٹر آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، اس لیے ود پازیٹیو ہوپس کے ساتھ یہ سال کا آغاز کیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.